غور کیا کہ لبیک حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. کیا مانا؟ اللہ نے اپنے قیم نے ذات المعاد کے اندر بتایا کہ گویا کہ وہ انسان ننگے سر آتا ہے اللہ کے سامنے. وہاں ٹوپی کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹوپی کا جھگڑا بہت بڑا ہوگا. تم نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی، تیری نماز نہیں ہوگی. ٹوپی سنت کے واجب کے فرض، اس میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے. وہاں جھگڑا نہیں ہوگا اللہ کے سب سے بڑے گھر میں. سب بغیر ٹوپی کے ہیں، سب کا سر ننگا ہے. گویا کہ وہ اقرار کرتے ہیں جیسے کوئی ایک مجرم جس نے 5-6 قتل کیے ہوں، جس نے 8-10 قتل کیے ہوں، جس کے اوپر گورنمنٹ نے انعام رکھا ہو، لیکن گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ رکھا ہو کہ اگر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تو اس کی سزا میں تخفیف کر دی جائے گی، اس کو زندگی گزارنے کا ایک موقع اور دیا جائے گا، اس کی سزا میں کمی کر دی جائے گی. آپ گورنمنٹ کے اعلان کے بعد یہ قاتل ہے، 6-7 قتل کیے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی کی امیدیں لگنے لگی ہیں کیونکہ گورنمنٹ اعلان کر چکی ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سمرپن کر دیا تو ہم اس کو سدھرنے کا ایک موقع دیں گے. یہ بیچارہ عدالت میں جاتا ہے اور کہتا لو میں حاضر ہوں، مجھے اریسٹ کر لو، میں آتم سمرپن کرنے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں. گویا کہ اللہ نے یہ کہا ہو آئے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے اور میدان حج میں یہ سارے لوگ جمع ہیں اور گویا کہ اپنے اس عدالت میں اس گھر میں اللہ کے کہہ رہے ہو لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں اپنے جرموں کو قبول کرتا ہوں، میں ایک مجرم کی حیثیت سے تیرے دربار میں آیا ہوں، اے اللہ اپنے جرموں کا بوجھ لاد کر تیرے دربار میں آیا ہوں. لا شریک لک لبیک، کوئی نہیں ہے تیرا شریک جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے. میں مجرم ہوں اور معافی تیرے دربار سے ہمیں مل سکتی ہے، چھما تو کر سکتا ہے، ہمیں معاف تو کر سکتا ہے. اے اللہ میں تجھ سے چھما مانگنے، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. گویا کہ وہ حج کے میدان میں آگے اس بات کا اعلان کر رہا ہو، گویا کہ ایک مجرم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہو اور اپنے آپ کو آتم سمرپن کر رہا ہو اللہ کے سامنے. اللہ بھی کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میرے جتنے بندوں نے آج میرے سامنے اپنے دامن عفو کو پھیلایا، میرے جتنے بندوں نے میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا اور جنت کی امید لے کر اور جہنم کا خوف لے کر میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آئے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا، میں نے ان کو بھی گناہوں سے پاک و صاف کر دیا. جیسے دھوبی کی مٹی میں کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، میں نے ان کے بھی گناہوں کو میل و کچیل کو صاف کر دیا ان کے گناہوں کو. جانتے ہو اس موقع پر کس کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ مشرک کا تو خیر کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا، اس کا تو حج بھی قبول نہیں ہوتا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہہ دیا اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے. ہمارے سارے عمل شرک اگر ہم کر رہے ہیں تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک وہ آدمی جس نے حق مارا ہو، ایک وہ آدمی جس نے ظلم کیا ہو، ایک وہ آدمی جس نے ایک دوسرے کو ستایا ہو، ایک وہ آدمی جو اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگا ہوا ہو اور چلا گیا ہو، اللہ رب العالمین اس موقع پر اس کو معاف نہیں کرتا ہے. ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اسلامی دین ہے مساوات ہے، مساوات کا طرف اسلام دیتا ہے. اسلام جس نے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، کالے اور گورے کے جھگڑے کو ختم کر دیا. ورنہ یاد کرو آج کے اس زمانے میں تصور کریں گے حضرت عمر فاروق کو لیٹر دیا جاتا ہے کہ بیت المقدس تو فتح ہو گیا ہے اور وہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، آئیے آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے، معائنہ کر لیجئے. حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں لیکن ایک ہی اونٹ پہ بیٹھتے ہیں. ایک اونٹ ہے، اس پر صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے کیونکہ ایک آدمی کے اور بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن اس پر اونٹ کے کھانے پینے کا سامان بندھا ہوا ہے. اونٹ کی پیٹھ پر کھانے پینے کا سامان بندھا ہے، صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. تو طے ہوا کہ کچھ دور حضرت عمر اونٹ کو پکڑیں گے اور کچھ دور ان کا غلام لگام پکڑے گا اور حضرت عمر فاروق اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے. اور حضرت عمر فاروق کون ہیں؟ کون ہے؟ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اور ایک دو ٹکڑوں کے نہیں، پوری 22 لاکھ مربع میل کے 22 لاکھ مربع میل زمین پر جس نے حکومت کی ہو. 22 لاکھ مربع میل سمجھتے ہو؟ 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ میل دائیں، 22 لاکھ میل بائیں، 22 لاکھ میل میرے پیچھے اور 22 لاکھ میل آگے. 22 لاکھ میل مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو، اس میں دمشق بھی ہے، شام بھی ہے، اردن بھی ہے، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، مصر بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے.
آج تو یہ الگ الگ ملک بن گئے، پہلے یہ صوبوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان سارے ملکوں کا اکیلا ایک چیف منسٹر ہے، اکیلا خلیفہ ہے، اور کیا تصور دیکھیے سمانتا کا، برابری کا تصور دیکھیے۔ اونٹ کے اوپر کبھی وہ بیٹھتے ہیں، اور جب ان کا غلام، ان کا نوکر، ان کا چپراسی جب لے کے چلتا ہے، لگام پکڑتا ہے، تھوڑی دور وہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا چپراسی اونٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اونٹ کو لے کے چلتے ہیں، حضرت عمر فاروق تھک جاتے ہیں تو اونٹ پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر چپراسی لے کے چلتا ہے۔ اور قسمت دیکھیے، جب بیت المقدس آ گیا، وہاں کے یہودی کھڑے ہیں، وہاں کے نصرانی کھڑے ہیں، لڑکیاں چھتوں پہ چڑھی ہیں، منظر دیکھ رہی ہیں، اور ایسے موقع پر باری آ جاتی ہے حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے۔ اچانک باری دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی باری آ جاتی ہے لگام پکڑنے کی۔ اونٹ کو پکڑو، لگام پکڑو، لے کے چلو، تمہارا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھے گا۔ غلام نے یہ منظر دیکھا، کہنے لگا امیر المومنین، آپ کی تو ناک کٹ جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، بیت المقدس سامنے، اے امیر المومنین آپ ہی اونٹ کے اوپر بیٹھے رہیے، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کا اعزاز ہونا چاہیے، آپ کی عزت ہونی چاہیے، میں لگام پکڑتا ہوں۔ میں میڈیا والوں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اسلام کی خوبیاں بھی لکھ دیا کرو، اسکرٹ اور بلاؤز کو تمہیں بہت جلدی نظر آ جاتے ہیں، پورا چھا جاتا ہے میڈیا پر، اسلام نے عورت کے اوپر پابندی لگا دی۔ لکھو میڈیا والوں اسلام کی یہ تعریف، اگر تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو لکھو اسلام کی تعریف، لکھو، میں بڑے وثوق کے ساتھ دیتا ہوں کہ اسلام کی تعریف میں تمہارے قلم نہیں اڑتے، لکھو۔ حضرت عمر فاروق کی باری لگام پکڑنے کی آئی ہے، اور ان کا غلام کہتا ہے کہ میں پکڑے ہوئے ہوں، چلتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اونٹ کے اوپر، باری میری ہے لگام پکڑنے کی۔ امیر المومنین عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ کہ اس میں عزت کا جنازہ کیا نکلے گا؟ کیا محمد رسول اللہ کی کسی حدیث پر عمل کیا جائے تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا؟ کیا مساوات کو اپنایا جائے تو کیا عزت کا جنازہ نکل جائے گا؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گا، نہیں پکڑنے دوں گا، آپ ہمارے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، لگام میں ہی پکڑوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں سن، قیامت کے دن مجھے کون بچائے گا؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور سب کے سامنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اونٹ کی لگام پکڑی اور لے کے چلنے لگے اس اونٹ کو، لے کے چل رہے اس اونٹ کو۔ یہودیوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت عمر کو، عیسائیوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت عمر کو، لڑکیوں نے چھتوں پہ جو عورتیں چڑھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت عمر کو۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہی ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، یہی امیر المومنین ہے، اور اسی کی حکومت چل رہی ہے 22 لاکھ مربع میل پر۔ اور یہودی اور عیسائی بیت المقدس کے ارد گرد کچھ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا امیر المومنین یہی ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اور مسلمان جواب دے رہے تھے نہیں نہیں، میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے پیدل چلا رہا ہے اور اپنے غلام کو اونٹنی پر بٹھائے ہوئے ہے۔ یہودیوں نے، نصارہ نے مساوات کا، سمانتا کا یہ معاملہ دیکھا کہ اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھائے اور خود امیر المومنین ہو کر پیدل چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ زبانیں یہودیوں کی ایسی تھی، سیرت النبی پڑھو، علامہ ابن ہشام کی رحمت للعالمین پڑھو، قاضی سلیمان سلطان منصور پوری کی، کچھ ایسی زبانیں تھیں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی عمر تیری انصاف سے شرم آ گئی، تیری سمانتا کو دیکھا، تیری مساوات کو دیکھا، تیری برابری کو دیکھا تو حیا آ گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، عمر نے تلوار نہیں چلائی۔ میڈیا والوں لکھو، اسلام اگر پھیلا ہے تو حضرت عمر فاروق کی اس مساویانہ شکشا کی وجہ سے، اس سمانتا کی شکشا کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی جو تعداد بڑھی ہے وہ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ امریکہ جو کہے وہ صحیح ہے کیا؟ امریکہ جو کہے وہ صحیح ہے؟ وہ کہے فلاں آتنکوادی تو ہم اس کو آتنکوادی مان لیں، وہ کہہ دے کہ ہاں کسی کو بھی مار کے سمندر میں دفن کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنے قرآن و حدیث کے مسئلے کو یہ بھی مان لیں۔ کیا مسلمانوں کے اوپر کسی کے باپ کی